بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذوالجناح کے بارے میں بات کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسینی اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، اور اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کس موضوع پر سننا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ علی، تم نے میری خاطر بہت جنگیں کی ہیں، اب ایک جنگ اور کرو شاہ خزر نامی بادشاہ سے۔ جناب علی علیہ السلام نے صحابہ کو لیا اور جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ جس راستے سے گزرے اس راستے میں دریا کا کنارہ پڑتا تھا۔ کشتیاں آئیں تو جناب علی علیہ السلام نے ساری کشتیاں جلا دیں۔ وزیروں نے شاہ خزر کو یہ پیغام دیا کہ جو لڑنے آ رہا ہے یہ واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس سے بہتر ہے کہ ہم شکست تسلیم کر لیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ شاہ خزر بادشاہ نے بیعت کر لی اور 10 دن امام علی علیہ السلام وہاں قیام پذیر رہے۔ 10 دن کے بعد جب آپ جانے لگے تو بادشاہ نے مولا کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مولا، میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کا حکم ہو تو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سا تحفہ؟ وہ ایک گھوڑی لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ مولا، یہ میں آپ کو تحفتاً دینا چاہتا ہوں، اس کا نام مجلی ہے اور یہ اپنے اوپر کسی کو سواری نہیں کرنے دیتی۔ مولا نے مجلی کو ساتھ لیا اور روانہ ہونے لگے تو اس نے مولا کے قدموں پر سر رکھا اور اپنی زبان میں اللہ جانے کیا کہا کہ مولا نے پلٹ کر کہا کہ اس کا کوئی بچہ بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا، اس کا بچہ ہے 5 ماہ کا، مگر کسی کے کام کا نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا بچہ لے آؤ، میں اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ بس اس کے بچے کو وہ لے کر آئے۔ تاریخ نے اس کا نام مرتجز بتایا ہے۔ مولا نے اسے ساتھ لیا اور مدینے میں آئے۔ پہلا استقبال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے چبوترا بنایا اور اپنے ہاتھوں سے دانہ کھلایا۔ ادھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسن اور حسین علیہ السلام کو کھانا کھلا رہی تھی اور کہا کہ بابا ایک گھوڑی لائے ہیں جس کا نام مجلی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے جس کا نام مرتجز ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا کھانا لیا اور مرتجز کے پاس پہنچے اور جا کر اپنے ہاتھ سے مرتجز کو کھانا کھلایا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے اور کہا کہ نانا، مجھے اس پر سواری کرنی ہے۔ ایک طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا اور ایک طرف سے مولا علی علیہ السلام نے پکڑ کر حسین کو سوار کروایا کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بی بی فضہ سے کہا کہ فضہ، حسین سے کہو کہ صحن میں مرتجز کو لے آئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے کو خانہ سیدہ میں لائے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے چادر تطہیر میں کھانے کھلائے۔ جب آپ نے چادر تطہیر میں دانہ کھلایا تو آپ نے کہا کہ مرتجز، تو میرا مقروض ہو گیا ہے، سب چھوڑ جائیں میرے حسین کو مگر تم مت چھوڑنا۔ اور اسی انداز میں مرتجز پل رہے تھے کہ حسین اپنے ہاتھوں سے دانہ کھلاتے تھے کہ وہ دن آ گیا کہ جسے روز عاشوراء کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کبھی اکبر کا لاشہ اٹھایا، کبھی اون محمد کے لاشے اٹھائے کہ ایک مرتبہ
جب سب شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے روانہ ہونے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے مرتجز سے کہا کہ مرتجز تیرے مجھ پر بڑے احسان ہیں، بس آخری مرتبہ مجھے میدان میں چھوڑا۔ مرتجز نے کہا تو کچھ نہیں، بس سموں کی طرف دیکھا کہ جہاں 4 سال کی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ مرتجز کے سموں سے لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مرتجز میرے بابا کو مت لے جا، تو صبح سے جسے لے کر گیا اسے واپس نہیں لایا۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور کہا کہ سکینہ آج سے تم ماں کے پاس سونا اور بابا مقتل میں سوئیں گے۔ مرتجز امام حسین علیہ السلام کو لے کر میدان میں گئے۔ امام حسین علیہ السلام پر جب تیروں تلواروں کی بارش ہوئی اور امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گر گئے تو مرتجز نے کہا کہ مولا کیا آپ میری غلطی سے گرے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ نہیں مرتجز، تمہاری غلطی سے نہیں گرا بلکہ زخموں سے چور ہو کر گرا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جتنے زخم امام حسین علیہ السلام کو لگے تھے اس سے زیادہ زخم مرتجز کو لگے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔